کل ہم نے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب پڑھی تھی، اور اس میں جو زیادہ تر ہم نے توجہ دی تھی وہ اس بات پر دی تھی کہ حروف جارہ عمل کیا کرتے ہیں اور یہ کتنے ہیں۔ تو الحمدللہ تقریباً تمام طلباء نے اس کو یاد بھی کیا ہے کہ حروف جارہ 17 ہیں، یعنی ایسے حروف جو اپنے بعد والے لفظ کو زیر دیتے ہیں، اس کے بعد جو لفظ آئے گا وہ اسم ہوگا، تو اس اسم کو یہ کیا دے دیں گے، زیر دے دیں گے، یہ ان کا عمل ہے۔ پھر ہم نے ترکیب بھی سمجھ لی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ آج ہم تھوڑا سبق کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، یہ آپ نے نا اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کو اپنا ٹارگٹ بنا لینا ہے کہ جب بھی آپ عربی کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہو تو سب سے پہلے آپ نے اس کے الفاظ ٹھیک کرنے ہوتے ہیں۔ یہ کسی بھی عربی زبان کی کتاب کو، بلکہ کوئی بھی کتاب ہو کسی بھی زبان کی ہو، تو سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اس زبان میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ الفاظ آپ ٹھیک پڑھ رہے ہو۔ دوسرا کام ہوتا ہے ان الفاظ کا ترجمہ آپ ٹھیک کر رہے ہو۔ تیسرا کام آ جاتا ہے تشریح کا، وضاحت کا، وہ تیسرا کام ہے۔ اگر وہ تشریح اور وضاحت آپ نہ بھی کر پائے نا، وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ الفاظ پڑھیں آپ کے الفاظ درست نہیں ہیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اگر آپ نے الفاظ درست پڑھے تو گویا آپ نے آدھا کام کر لیا، اب ترجمہ کرنے میں زیادہ مشکل پیش آپ کو نہیں آتی۔ تو سب سے پہلے آپ نے الفاظ ٹھیک کرنے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ترجمہ ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اور تیسرا کام آ جاتا ہے تشریح کا۔ لیکن عام طور پر ہم تھوڑا الٹ کر لیتے ہیں، تشریح زیادہ کر لیتے ہیں، الفاظ صحیح نہیں پڑھتے، ترجمہ صحیح نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ آپ نے اپنا عزم یہ کرنا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے الفاظ ٹھیک کریں گے، پھر ترجمہ ٹھیک کریں گے، آخری نمبر پہ آئے گی تشریح اور وضاحت، اس کو ہم آخر پہ دیکھ لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم الفاظ پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین۔ اب ترجمہ کرتے ہیں الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، والعاقبۃ للمتقین، واو کا ترجمہ کریں گے اور، العاقبۃ اچھا انجام، العاقبۃ اچھا انجام، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اب یہ دو جملے ہم نے پڑھ لیے، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اب ہم آتے ہیں اس کے اعراب کی وجوہات کو جاننے کی طرف۔ تو اعراب کی وجوہات کو جاننے سے پہلے آج کے سبق میں ہم جو اہم چیز پڑھیں گے وہ ہے اسم معرفہ کی اقسام، وہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ جیسے کل کے سبق میں آپ نے حروف جارہ یاد کر لیے، آج کے سبق میں آپ نے یاد کرنے ہیں معرفہ کس کو کہتے ہیں اور معرفہ کی اقسام کتنی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں، معرفہ کہتے ہیں خاص نام کو۔ ایک تو ہوتا نا عام نام، جیسے لڑکا، انسان، حیوان، اب یہ بھی نام ہے لیکن یہ عام نام ہے، پینسل، کتاب، کوئی بھی کتاب، لڑکا، کوئی بھی لڑکا، الماری، کمرہ، اب یہ بھی نام ہے لیکن یہ عام نام ہے، کوئی خاص نام نہیں ہے۔ جب خاص نام ہو تو اس کو کہتے ہیں معرفہ۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ، زید، خالد، عامر، عامر کا گھر۔ اب گھر خاص ہو گیا، پہلے گھر صرف گھر بولے تو بس گھر، لیکن جب آپ نے کہا نا عامر کا گھر تو اب گھر کے اندر خصوصیت آ گئی کہ یہ گھر سے مراد عامر کا گھر ہے، کسی اور کا گھر نہیں ہے۔ میری کتاب، اب جب آپ نے کہا تھا نا کتاب، وہ عام لفظ تھا، لیکن جب ہم نے کہا میری کتاب تو اب وہ کتاب کیا ہو گئی، خاص۔ تو ہم یہ سمجھ لیں کہ معرفہ کہتے ہیں خاص اسم کو۔ معرفہ کس کو بولتے ہیں، خاص اسم کو۔ اب ہم اگلی چیز پڑھتے ہیں کہ معرفہ کی اقسام کتنی ہیں۔ تو آپ نے یہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں، 7۔ اس میں سب سے پہلے آتا ہے علم۔ علم بولتے ہیں خاص نام کو، جیسے اللہ، زید، خالد، عامر، عمر، عبداللہ، یہ جو نام ہے خاص نام، ان کو بولتے ہیں علم۔ اسی طرح کسی شہر کا نام بھی ہو سکتا ہے، جیسے کعبہ، مدینہ یا مکہ۔ کعبہ یہ بھی خاص جگہ کا نام ہے، کعبہ۔ مکہ شہر کا نام ہے خاص، پاکستان، ہندوستان، لاہور، کراچی، اب یہ خاص نام ہے تو یہ علم ہے۔ یہ معرفہ کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم آتی ہے معرفہ معرف باللام، یعنی معرفہ اس کے اندر خصوصیت پیدا کی گئی ہو الف لام لگا کر، شروع میں الف لام آ جائے۔
جیسے مثال کے طور پر الحمد، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، حمد کہتے ہیں کسی بھی تعریف کو، اور الحمد اس کے شروع میں الف لام آ گئے، اس الف لام نے حمد تعریف کو خاص کر دیا ہے۔ تو معرفہ با الف لام، یعنی شروع میں الف لام آ جائے، کسی بھی اسم کے شروع میں آ جائے، وہ اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ معرفہ بنا دیتا ہے۔ تو معرفہ کی کتنی اقسام تھی؟ 7، 2 ہم نے پڑھ لی۔ تیسری ہے ضمیر، جیسے مثال کے طور پر وہ لڑکا ہے، وہ لڑکی ہے۔ اب وہ کا لفظ اردو میں ضمیر ہے، اس کے لیے عربی میں ہم کیا بولتے ہیں؟ ہوا، یا آپ کہتے ہیں وہ دو لڑکے ہیں، وہ دو لڑکے، وہ دو، یہ ضمیر ہے۔ اور عربی میں کیا آتا ہے؟ ہما، وہ سب لڑکے ہیں، وہ سب، یہ ضمیر ہے۔ عربی میں کیا آئے گا؟ ہم۔ تو یہ معرفہ کی کتنی قسم ہو گئی؟ تیسری قسم۔ معرفہ کی چوتھی قسم ہے اس میں اشارہ، جیسے یہ آپ اشارہ کر دیتے ہیں نا، یہ کتاب ہے، یا اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ کتاب ہے۔ جب اشارہ کر کے کہیں گے نا، پھر ضمیر نہیں استعمال کریں گے، پھر اس میں اشارہ استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں شک نہیں ہے، تو اس میں اشارہ بھی کیا ہے؟ معرفہ۔ نمبر 5، اس میں موصول۔ اس میں موصول، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا دیا گیا۔ موصول کا ویسے معنی کیا ہوتا ہے؟ ملا دیا گیا، یعنی وہ اسماء جن کو پیچھے کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے وہ اس میں موصول کہلاتے ہیں۔ اردو میں ہم ان کے لیے الفاظ بولتے ہیں جو، جن، جیسے آپ کہتے ہیں نا جن کی یہ کتاب ہے وہ میرے بھائی ہیں، جو میرے پاس آئے وہ زید کے ابو ہیں۔ اب یہ جو کا لفظ ہے، جن کا لفظ ہے، یہ جو ہے عربی میں ان کے لیے بولا جاتا ہے الذی، الذینا، اللہ، الذی، اللذانی، اس طرح کے جو الفاظ بولے، اللتی، اس طرح کے جو الفاظ بولے جاتے ہیں، یہ اس میں موصول ہے، ان کو پیچھے کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ موصول کا معنی ملایا جاتا، جن کو ملایا جاتا ہے، تو ان کو پیچھے کے ساتھ ملا دیے جاتے ہیں، وگرنہ ان کا معنی پورا نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں جو، اب جو آپ جتنا مرضی یہ کہتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ اس کو ملائیں گے، تو اس میں موصول بھی کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ۔ نمبر 6، منادا۔ منادا کہتے ہیں جس کو پکارا جائے، جیسے آپ نے کہا لڑکے، اب لڑکے عام لفظ ہے، جیسے آپ نے کہا کوئی لڑکے، یا لڑکے بلایا آپ نے تو خاص کر دیا نا، بلا کر آپ نے، کہ آپ ہر لڑکے کو نہیں بلا رہے، کسی خاص کو بلا رہے۔ یا عربی میں ہم بولتے ہیں یا رجل، اے انسان، یا انسان، یا رجل، اے مرد۔ اسی طرح یہ ہوگی 5 قسمیں۔ اب چھٹی قسم ہے جب کوئی اسم نسبت کر دی جائے اس کی معرفہ کی طرف، یہ معرف باللام کی طرف کر دی جائے، ضمیر کی طرف کر دی جائے، اس میں اشارہ کی طرف کر دی جائے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں غلام زیدن، زید کا غلام، رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ اب رسول عام تھا، کوئی بھی رسول ہو سکتا تھا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں، لیکن جب آپ نے کہا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے ساتھ آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ خاص کر دیا۔ اسی طرح رسول قاصد کو بھی بولتے ہیں، رسول کا لفظ قاصد کے لیے جو پیغام لے کر آتا ہے اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن جب آپ نے کہا نا رسول اللہ، اللہ کے رسول، تو آپ نے خاص کر دیا کہ اس رسول سے مراد وہ قاصد والا رسول نہیں ہے، بلکہ اس رسول سے مراد وہ خاص ہستی ہے جو اللہ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجی جاتی ہے۔ تو آپ نے کل کے سبق میں یہ معرفہ کی 7 اقسام یاد کرنی ہے۔ اچھا، اب ہم اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ ہم دیکھیں عبارت پڑھ رہے ہیں الحمد، دال کے اوپر پیش پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ اب ہم نے اس کو سمجھنا ہے، تو بالکل آسان سی بات ہے۔ الحمد، یہ جو ہے معرفہ با الف لام ہے، یہ کیا ہے؟ معرفہ با الف لام، معرف باللام ہے، معرفہ ہے اور اس کے شروع میں الف لام ہے۔ یاد رکھیں کہ معرفہ جب شروع میں آ جائے، معرفہ با الف لام شروع میں آ جائے، یا معرفہ ضمیر ہو وہ شروع میں آ جائے، یا معرفہ اس میں اشارہ ہو وہ شروع میں آ جائے، یا اسی طرح بس یہی آ سکتے ہیں، معرفہ با الف لام شروع میں آ سکتا ہے، اس میں اشارہ شروع میں آ سکتا ہے، ضمیر شروع میں آ سکتی ہے۔ معرفہ کی یہ 3 اقسام ہے، یہ والی اگر یہ شروع میں آ جائیں تو یہ بنتی ہیں مبتدا۔ ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو نام دیتے ہیں مبتدا۔ مبتدا کا معنی ہوتا ہے جس سے کلام کی ابتدا کی جا رہی ہو۔ تو کلام کی ابتدا جب معرفہ کی ان 3 اقسام سے ہو، کس سے؟ ضمیر سے ہو، نمبر 2
اس میں اشارہ سے ہو، نمبر 3 معرفہ بالف لام سے ہو، نمبر 4 چوتھا بھی ہے علم نام، جیسے زید، خالد، اللہ۔ اب یہ معرفہ کی جو 4 اقسام ہو گئی، معرفہ بالف لام، ضمیر، اس میں اشارہ، علم، جب یہ شروع میں آ جائیں تو ہم اس سے کلام کی ابتدا کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ابتدا کسی لفظ سے کلام کی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہم پیش پڑھتے ہیں، اور اس کو ترکیب میں کیا بناتے ہیں؟ مبتدا۔ یہ خاص اس کا نام ہو گیا مبتدا۔ ویسے مبتدا کا معنی کیا ہے؟ جس سے ابتدا ہو رہی ہے۔ تو الحمد، یہ دال کے اوپر پیش کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جواب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مبتدا ہے۔ اگلا سوال ہوگا کہ یہ مبتدا کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ معرفہ کی 4 اقسام، علم، معرفہ بالف لام، ضمیر، اس میں اشارہ، جب یہ کلام کے اندر شروع میں آتے ہیں تو یہ مبتدا بنتے ہیں، اور مبتدا پیش کے ساتھ ہوتا ہے۔ آگے چلیں جی، للہ، لفظ اللہ کے نیچے ہم زیر پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ آپ جان چکے ہیں کل کے سبق میں۔ وہ وجہ کیا ہے؟ کہ شروع میں حروف جارہ میں سے لام آ گیا ہے، اور حروف جارہ کیا عمل کرتے ہیں؟ وہ اپنے ماں بعد والے اسم کو کیا دے دیتے ہیں؟ زیر دے دیتے ہیں۔ اپنے ماں بعد والے اسم کو کیا دے دیتے ہیں؟ زیر دے دیتے ہیں۔ رب العالمین، اب ربی، اس کے نیچے ہم زیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بنے گا صفت لفظ اللہ کے لیے، اور کل کے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ موصوف اور صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ یہ لفظ اللہ موصوف ہے، یعنی اس کی ہم صفت بیان کر رہے ہیں کہ ہم تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو موصوف، اس کے نیچے زیر تھی لام جارہ کی وجہ سے، تو رب کے نیچے بھی زیر آئے گی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ صفت ہے۔ العالمین، اس کو یہ سمجھنے والی بحث ہے، العالمین۔ اب دیکھیں کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور، لیکن العالمین نون کے اوپر تو ہم زبر پڑھ رہے ہیں، حالانکہ یہ تو پکا ٹھکا ضابطہ ہے کہ مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ مضاف الیہ کبھی بھی اس کے آخر میں زبر نہیں آتی، پیش نہیں آتی، لیکن یہاں تو نون کے اوپر پیش آئی ہوئی ہے۔ تو یہاں آج آپ نے یاد کرنے کی دوسری چیز پڑھنی ہے، اور اس کو سمجھ لیں، بے شک اپنے پاس لکھ لیں کہ زبر زیر پیش، ان کو کہا جاتا ہے رفع نصب جر، اور رفع نصب جر ہمیشہ زبر زیر پیش کے ساتھ نہیں آتے، بلکہ اعراب کی 2 قسمیں ہیں۔ یہ لکھنے والی بات ہے، اعراب کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اعراب بالحرکت جو زبر زیر پیش کہلاتے ہیں، اور ایک ہے اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرف ہوتا ہے واو اور یا اور الف کے ساتھ۔ ہمیشہ اعراب زبر زیر پیش کو نہیں کہا جاتا، بلکہ اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ نمبر 1 اعراب بالحرکت، جس کو ہم کہتے ہیں زبر زیر پیش عام زبان میں، اور دوسرا کیا ہے؟ اعراب بالحرف۔ حرف کتنے اعراب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں؟ 3، الف، واو اور یا، یہ جو حروف علت ہیں، یہ بھی اعراب کی جگہ پر ہی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب العالمین، نون کے اوپر تو بے شک زبر ہے، لیکن یہاں پر جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرکت نہیں ہے۔ اعراب بالحرکت ہوتا تو پھر تو یہ غلط تھا، پھر ہمیں پڑھنا چاہیے تھا رب العالمین، لیکن ہم نون کے اوپر زبر ہی پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر اعراب زبر زیر پیش کے ساتھ آ ہی نہیں رہا، بلکہ اعراب آ رہا ہے یہاں پر یا کے ساتھ۔ جو جر ہے وہ ہمیشہ زیر کے ساتھ نہیں آتی، بلکہ جر کبھی یا ماقبل مکسور کے ساتھ بھی آتی ہے۔ جر جو ہے وہ یا ماقبل مکسور کے ساتھ بھی آتی ہے، تو یہاں پر جر جو ہے زیر کے ساتھ نہیں آئی، بلکہ جر یا ماقبل مکسور کے ساتھ آئی ہے۔ باقی العالمین ہے مجرور ہی، البتہ جر میں فرق پڑ گیا کہ جر زیر کے ساتھ یہاں پر نہیں آئی، بلکہ جر کس کے ساتھ آئی ہے؟ یا ماقبل مکسور کے ساتھ۔ اچھا، اس بات کو سمجھنے کا ہم اس کی ترکیب سمجھتے ہیں، بالکل آسان سی ترکیب ہے۔ الحمد کو ہم نے بنانا ہے مبتدا۔ کل میں نے سمجھائی تھی یہ بات کہ جب ترکیب کرنی ہے تو پہلے ایسے سیدھا جانا ہے، پھر الٹا پیچھے کی طرف کرنا ہے۔ الحمد، الحمد مبتدا، وہ وجہ بتا چکا ہوں، الحمد مبتدا، للہ لام جارہ، لفظ اللہ موصوف، ربی مضاف، العالمین مضاف الیہ۔ اب یہ مضاف الیہ کیوں بن رہے ہیں؟ یہ بھی کل کے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں، کیونکہ رب، یہ جو معرفہ کی 7 اقسام ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، رب اکیلا،
اکیلا یہ کچھ نہیں ہے، نہ تو یہ معرفہ بالف لام ہے، نہ یہ ضمیر ہے، نہ اس میں اشارہ ہے، نہ اس میں موصول ہے، نہ یہ منادہ ہے، نہ یہ علم ہے، کیونکہ رب اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ رب بولتے ہیں مالک کو۔ مثال کے طور پر آپ کو میں کہہ سکتا ہوں رب البیت، گھر کا مالک، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں رب المال، مال کا مالک، میں آپ کو کچھ بھی کہہ سکتا ہوں۔ رب کا لفظ انسانوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تو رب کا جو لفظ ہے یہاں پر یہ نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد جب معرفہ آ جائے تو واپس میں کیا بنتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ۔ اب العالمین معرفہ ہے، جیسے کہ آج ہم نے معرفہ کی 7 اقسام پڑھی ہیں، تو ان 7 اقسام میں سے یہ کیا ہے؟ الف لام کے ساتھ معرفہ بالف لام ہے، تو یہ آپس میں کیا بنیں گے؟ مضاف مضاف الیہ۔ البتہ جب آپ اس کو مضاف بنا دیتے ہیں تو پھر یہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے نا معرفہ کی 7ویں قسم جو پڑھی ہے کہ نکرہ کو جب آپ مضاف کر دیں، علم کی طرف کر دیں، ضمیر کی طرف کر دیں، یا اسی طرح معرفہ بالف لام کی طرف کر دیں، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ بن جاتا ہے۔ تو رب اکیلا تو نکرہ ہے، لیکن جب آپ اس کو العالمین کی طرف مضاف کیا تو یہ کیا بن گیا؟ معرفہ۔ تو مضاف مضاف الیہ مل کر لفظ اللہ کی صفت، لفظ اللہ موصوف اپنی صفت سے مل کر لام جار کا مجرور۔ اب کل کے سبق کی بات پھر آ گئی کہ جار مجرور کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم دیکھیں گے کہ جار مجرور سے پہلے کوئی فعل موجود ہے جس کے ساتھ ان کا تعلق جوڑا جائے، یا کوئی ایسا اسم موجود ہے جن کے ساتھ ہم جار مجرور کا تعلق جوڑ لیں، اگر ہوا تو اسی کے ساتھ جوڑ دیں گے، نہیں ہوگا تو محذوف مان لیں گے۔ اب یہاں پر پیچھے کوئی فعل نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ہم جار مجرور کا تعلق جوڑ دیں، کیونکہ حرف اکیلا کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو جڑنا پڑتا ہے یا اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ، تو ہم یہاں پر فعل محذوف مان لیں۔ مثال کے طور پر الحمد للہ وجد للہ، اور الحمد وجد للہ رب العالمین، کہ تعریفیں، بلکہ فعل مجہول مان لیں، فعل مجہول وجدہ، الحمد وجد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں موجود ہیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور اگر آپ وجدہ نہیں مانتے تو آپ ثابتہ مان لیں، الحمد ثبت للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اگر آپ یہ دو بھی نہیں مانتے، کوئی اور اسم مان لیں، جو آپ کوئی اور فعل مان لیں جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار یہ فعل یہاں پر زیادہ مناسب ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر اسم ماننا چاہ رہے ہیں تو آپ کائنن کا لفظ مان لیں، کائنن کا معنی ہوتے ہیں، تو الحمد تمام تعریفیں ہیں، کائنن کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو ایسا ایسا انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سا فعل نکالنا ہے۔ تو فعل ایسا نکالتے ہیں جو ترجمے کے مطابق ٹھیک ہو، اور زیادہ تر ثابتہ، وجدہ، وجیدہ، اور اسی طرح مثال کے طور پر کائنن، ثابتن، اس طرح کے جو عام افعال ہیں جو ہر جگہ مناسب طریقے سے چل جاتے ہیں تو انہی افعال کو محذوف مانا جاتا ہے، یا انہی اسماء کو محذوف مانا جاتا ہے۔ تو جار مجرور مل کر متعلق ہو گئے کائنن اسم فاعل کے، ہم فعل کے نہیں کرتے بلکہ اسم کے متعلق کر دیتے، اسم کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ دیتے ہیں۔ تو کائنن اسم فاعل کا صیغہ اپنے متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر، کیونکہ کائنن اسم فاعل کا صیغہ ہے نا، اگر آپ فعل مانیں گے تو اس میں فاعل ماننا پڑے گا، اور اگر اس میں فاعل مانے تو اس میں بھی فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ تو کائنن یہ اس میں فاعل، ضمیر اس کے اندر اس کی فاعل بن جائے گی، اور یہ اس کا متعلق ہو جائے گا، یا ثابت ماننا ہے یا وجود ماننا ہے، کوئی بھی مان لیں، تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر الحمد کی خبر، کیونکہ مبتدا کبھی بھی بغیر خبر کے نہیں ہوتا، مبتدا کو خبر چاہیے، تو مبتدا ہم نے الحمد کو بنا دیا، للہ رب العالمین کو فعل محذوف کے ساتھ جوڑ کر ہم نے الحمد کی اس کو خبر بنا دیا۔ اچھا جی آگے چلیں، والعاقبۃ للمتقین، یہ واو جو ہے نا، کچھ حروف ہیں جن کو ہم کہتے ہیں حروف عاطفہ، حروف عاطفہ، عطف کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کر دینا، عطف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اکٹھا کر دینا، تو حروف عاطفہ آ کر یہی کام کرتے ہیں۔ یہ ایسے حروف ہوتے ہیں کہ جو دو اسموں کو، دو فعلوں کو، دو حرفوں کو، یا پھر دو جملوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دو فعلوں کو، دو اسموں کو
दो जुमलों को ये क्या कर देते हैं, इकट्ठा। तो इस वाव ने आकर इन दो जुमलों को इकट्ठा कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। तो वाव जो है ये हुरूफ आतिफा में से है। और याद रखें कि हुरूफ आतिफा से पीछे वाली जो चीज होती है उसको हम बनाते हैं मातूफुन अलैहि। मातूफुन अलैहि, मातूफ का माना होता है लपेटा गया, इकट्ठा किया गया, अलैहि जिस पर इकट्ठा किया गया। तो अगले जुमले को हम इकट्ठा कर रहे हैं इसके ऊपर, तो ये है मातूफुन अलैह, कि इसके ऊपर इकट्ठा किया जा रहा है इस जुमले को। और जो हुरूफ आतिफा के बाद वाला जुमला होता है उसको हम बोलते हैं मातूफ, उसको क्या बोल देते हैं, मातूफ। तो ये पूरा जुमला पहले तरकीब करेंगे, फिर हम इसको मातूफ बना देंगे। वो हरफ अतफ, अल आकिबतु। अब आप इसकी खुद तरकीब सोचें। अल आकिबतु मारिफा है अलिफ लाम की वजह से, और कलाम के शुरू में आ रहा है, तो ये क्या बनेगा, मुबतदा। ये क्या बनेगा, मुबतदा। लिल मुत्तकीन, लिल मुत्तकीन। अब लाम हरफ जार है, तो अल मुत्तकीना, नून के ऊपर तो हम जबर पढ़ रहे हैं, तो अब इसका क्या जवाब देंगे कि हम मुत्तकीना, अगरचे नून के ऊपर तो जबर पढ़ रहे हैं लेकिन अल मुत्तकीन फिर भी मजरूर है। और यहाँ पर जो इसका जर है वो जेर के साथ नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो इसका जर है वो या माकबल मकसूर के साथ है, या माकबल मकसूर के साथ है। अब या माकबल मकसूर के साथ वो क्यों है, वो इसका जवाब भी मैंने नहीं दिया, वो बाद में इंशाल्लाह दे दूंगा कि या माकबल मकसूर के साथ जार क्यों है, जेर के साथ क्यों नहीं है। फिर ज्यादा चीजें समझाऊंगा तो वो बात फिर आपकी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आज के सबक में इतना ही काफी है। अल आकिबत मुबतदा, लाम हरफ जार, अल मुत्तकीन मजरूर, जार मजरूर मिलकर काइनुन, इसमें फाइल के मुतालिक होकर अल आकिबतु की खबर, मुबतदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर ये बन जाएगा मातूफ, मातूफ मातूफ अलैह मिलकर जुमला आतिफा। ये हमारी पूरी तरकीब हो गई, तर्जमा भी हो गया, तरकीब भी होगी, और हमने कुछ चीजों को समझ भी लिया। अब जब आपने हुरूफ जारा याद कर ली है, तो दूसरी चीज आज आपने क्या याद करनी है कि मारफा की कितनी अकसाम है। तो मारफा की कल 7 अकसाम आप मुझे सुनाएंगे, और अभी जो चीजें हमने समझी हैं इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा देखते हैं। कुछ तलबा मुझे इसकी तरकीब सुनाएंगे, बाकी एक और चीज समझानी है वो कल के सबक में समझाऊंगा, आज उसको रहने देते हैं इंशाल्लाह। हाँ, दूसरी चीज जो याद करने वाली वो क्या है कि एराब की दो किस्में हैं, एक है एराब बिल हरकत और एक है एराब बिल हर्फ। एराब बिल हरकत वो आता है जबर जेर पेश के साथ, और एराब बिल हर्फ वो आता है अलिफ वाव और या के साथ। चलें जी, यहाँ तक करते हैं इंशाल्लाह। अभी मैं किसी तालिब इल्म से सुन लेता हूँ जी। आमिर भाई सबसे पहले सुना दे। जी आमिर भाई सबसे पहले ये यहाँ तक आप पढ़ेंगे, फिर इसका तर्जमा करेंगे, और फिर आखिरी काम जी आप करेंगे इसकी तरकीब का थोड़ा थोड़ा करके। जी आमिर भाई। जी उस्ताद जी, उससे पहले एक सवाल मेरा था कि जी जी आपने जरूर करें, जरूर अलकाइन करें। के क्या तबत फेल के भी कर सकते हैं या नहीं, मुतालिक? जी जी सबत फिर भी कर सकते हैं। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। इसके बाद तर्जुमा करना जी जी तर्जमा। है। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो कि रब सारे सारे जहां का रब है। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, इसका क्या तर्जुमा होगा? अच्छा अंजाम मुत्तकियों का है, परहेजगारों का है, बिल्कुल। ऐसे ही। जी जी अच्छा अंजाम परहेजगारों का। जी तरकीब करें। अल्हम्दु, अल्हम्दु मुब्तदा, लाम हरफ जर, लफ्ज़ अल्लाह मौसूफ, रब सिफ्त, रब मुदाफ, अलमीना मुदाफ इलैह, मुदाफ मुदाफ इलैह मिलकर सिफ्त, मौसूफ सिफ्त मिलकर जार के लिए मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक हुए तबत फ़ेल के, तबत फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। वाव हरफ अतफ, अलआक़िबतु मुब्तदा, लाम हरफ जर, अलमुत्तक़ीना मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक हुए तबत फ़ेल के, तबत फ़ेल अपने फ़ाइल से और मुताल्लिक से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर खबर, मुब्तदा खबर मिलकर मातूफ अलैह बनेगा, मातूफ बनेगा। पहला जुमला मातूफ अलैह और दूसरा जुमला मातूफ, मातूफ मातूफ अलैह मिलकर जुमला आतफा। शाबाश, बेहतरीन हो गया। अब अगले तालिब इल्म हैं जी असद मुबारक भी। सबसे पहले आप ये बताएं कि अल्हम्दु दाल के ऊपर हम पेश क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो इसम होता है ना वो, सॉरी, मुब्तदा जो होते हैं उसके ऊपर हमेशा पेश होती है।
بالکل. ہم اس کو مبتدا کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مبتدا ابتدا سے شروع میں ہمیشہ اگر اسم شروع میں ہوگا تو یہ مبتدا ہوگا نا. نہیں، یوں آپ بولیں کہ معرفہ کی 4 اقسام: علم، جی جی عالم. جی جی اگر خاص اسم خاص جو نام ہوگا اگر شروع میں ہوگا تو وہ مبتدا ہوگا، یا اسم اشارہ یا ضمیر وغیرہ بھی شروع میں ہوں گے تو وہ مبتدا ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ بتائیں للہ لفظ اللہ کے نیچے زیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ لام جو ہے نا یہ حروف جارہ میں سے ہے نا، تو حروف جارہ میں ہمیشہ وہ نیچے زیر ہوتی ہے حروف جارہ کے. بالکل ٹھیک. رب العالمین، رب کے نیچے زیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ آم، موصو- آم، موصوف ہے نا، تو اس وجہ سے. صفت ہے، صفت، موصوف نہیں، صفت ہے. یہ صفت ہے، صفت سوری بالکل ٹھیک ہے، صفت ہے. صفت ہے. یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفت اول، اور پھر صفت ہے سوری صفت اللہ بالکل تعالیٰ کی ٹھیک ہے. صفت ہے. ہاں، لفظ اللہ کی صفت ہے، اور موصوف صفت کا اعراب جو ہے وہ ایک ہوتا ہے. العالمین، آپ پہلا سوال یہ آپ سے کہ العالمین آیا مجرور ہے یا نہیں؟ یہ دو اقسام جو آپ نے بتائی ہیں، تو اگرچہ ہمیں للعالمین نہ اگر ادھر نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ مجرور ہے. مجرور ہے. اس کا جر کس کے ساتھ ہے؟ یا کے ساتھ. تھوڑی سی بات پوری کر دیں. یا ما قبل مکسور کے ساتھ، صرف یا کے ساتھ نہیں، یا ما قبل مکسور کے ساتھ. یا ماقبل مکسور کے ساتھ. عالمین میم کے نیچے جو مکسور ہے، میم جو جی اس جی، کے ساتھ سر. میم کے نیچے جو کسرہ ہے، بالکل یا ماقبل مکسور کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. یا ما قبل مکسور کے ساتھ، بہترین ہو گیا. جی اگلے طالب علم ہیں جی، ماشاء اللہ اسد بھائی نے بڑے اچھے جواب دیے ہیں، عبد الخالق بھائی نے جواب نہیں دیا. احتشام الحق بھائی، احتشام الحق. جی استاد جی. جی احتشام بھی آپ یہ بتائیں، یہ واو کیا ہے؟ واو. جی یہ حرف عطف ہے. بالکل ٹھیک ہے. حرف عطف حروف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ حرف عطف جو ہے نا دو جملوں یا دو فعلوں یا دو اسموں کو جو ہے نا ملاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہترین ہو گیا. العاقبۃ، آپ تا پر پیش کیوں پڑھتے ہیں؟ العاقبۃ استاد جی، یہ جو ہے نا معرف باللام ہے، اور یہ شروع میں آ رہا ہے، تو یہ جو ہے نا مبتدا ہے. مبتدا جو ہے نا وہ مرفوع اور اس پہ رفع پڑھتے وہ مرفوع ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. للمتقین، آپ سے سوال یہ ہے کہ المتقین آیا مجرور ہے یا نہیں ہے؟ متقین والعاقبۃ للمتقین مجرور ہے استاد جی. اس کے مجرور آگے ہے، آگے جو ہے لیکن نا. اس جی کا جی جر تو ہمیں نظر نہیں لا. آتا. المتقین نون پر تو ہم زبر پڑھتے ہیں. ہاں جی یہ جو ہے نا یہ اعراب جو ہے نا بالحرف ہے. بالحرف ہے. اور یہ اس میں جو ہے نا یا ماقبل مکسور کے ساتھ جو ہے نا یہ مجرور ہے. بہترین یا ہو گیا ماقبل ماشاء اللہ.